کم سے کم وہ کہتے ہیں نا اردو میں کہاوت ہے جنگل میں ناچے مور کس نے دیکھا. میں اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں. بہت سارے صحافی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کام کرے ہو ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی نہیں ہے, مجھے کام کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ مختلف ادوار میں یا اگر پچھلی حکومت کی میں بات کروں جہاں پیکا آرڈیننس آیا اور پیکا آرڈیننس سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے اسمبلی کے فلور پہ بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. جو صافی حضرات اب سب بیٹھے ہوئے تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام ہم ارکان اسمبلی ہم ان کے ساتھ تھے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. اور پھر میں ان ملازمین کبھی سیکٹ ملازمین کی بات کروں جہاں سلیم صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھی بھی موجود ہے تو انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور اس وقت بھی ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب, مولانا اسد صاحب, شہباز شریف صاحب اور تمام موجودہ اسپیکر راجہ صاحب ہمارے, تو یہ سارے موجود تھے اور باقاعدہ آپ کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کی ہے اور الحمدللہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم کوششاں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے مکمل کر دیے لیکن ہم کافی حد تک قریب ہو گئے اور کافی جہاں تک مجھے اندازہ ہے کیونکہ ڈیٹا میں ابھی سلیم بھائی سے پوچھ رہا تھا اور انہوں نے بھی کمپلیٹ ڈیٹا نہیں دیا ہے اور انہوں نے جو ذکر کی ہے کہ 16,000 ملازمین کے, تو سلیم بھائی 16,000 تو صرف سیکٹ دے, اس کے علاوہ جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی 39 منسٹری انکلوڈنگ پرائم منسٹر ہاؤس جہاں ڈیلی ویجز 89 ڈیز سینئر میٹر ریڈر کانٹیجنٹ اور سیکٹ ان تمام کو ریگولائز کا 21 دسمبر 2022 کو پہلے ہی ہم ڈائریکشن ایشو کر چکے ہیں. تو یہ تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں میں نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر میں صرف کل چھوڑ کے پرسوں والی میٹنگ جہاں آپ بھی موجود تھے اور بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ساتھی بھی موجود ہیں وہاں پہ, تو رات 11 بجے تک وہ اجلاس ہمارا جاری رہا. تو اس جو تھوڑا بہت رف آئیڈیا ایک ہم نے لگا لیے تو 10,000 سے زیادہ ہم نے ریلیف دیے 10,000 لوگوں کو ملازمین کو صرف ایک دن میں. تو یہ اگر ساری چیزیں کیلکولیشن جو ہمیں خود یاد نہیں ہے اور میں یاد کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیلکولیشن اس وجہ سے کہ نیکی کا کام کرنا ہے, تو پھر یہ سارے حساب کتاب کا میں زیادہ حامی بھی نہیں ہوں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں نے سلیم بھائی سے پرچی مانگم اور اس نے بھی کمپلیٹ دیا, اس کو بھی یاد دی, وہ بھی میری طرح ایک سماجی کارکن ہے اور ہم کام کی یقین کرتے ہیں. اب اس حوالے سے 2-4 جیسے میری عادت بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں تلخ بات کرتا ہوں, سخت بات کرتا ہوں, یہ پرواہ کیے بغیر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ پرواہ کیے بغیر کہ بیوروکریسی ایک بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی. اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پورا حکومت کو پاکستان کی پورا جو بنیاد ہے اس کو چلانے والا نہ تو آرمی چلا رہی ہے, نہ جوڈیشری چلا رہی ہے, نہ سیاستدان چلا رہا ہے. مزدور بیچارے تو گنتی میں نہیں آتے. اب یہی بیوروکریٹ اگر 10 سال 20 سال سے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور پھر جب ان سے کارکردگی کے پوچھو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے گردہ مانگ لیا اسے. اور پھر جب حکومت آ جاتی ہے, ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے دور نے پہلی مرتبہ 5 سال پوری کی اور پھر اس کے بعد 5 سال ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تعاون کی ہے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے 5 سال ڈیموکریسی کا گھوسن ہے. تو اس سسٹم کے تحت اگر جہاں 2-2.5 سال حکومت ہوتی ہے اور 2-2.5 سال حکومت میں آپ مجھے بتا دیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا کیا کارکردگی کرے گی, کیا پلاننگ کرے گی. اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ ریڈیو پاکستان, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا, نہ کوئی رپورٹر ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں آپ تو ملازم ہیں, میں رپورٹر کی بات کر رہا ہوں. یعنی ان کی کارکردگی یہ ہے کہ زیرو کارکردگی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. 4,000 ملازم ہیں جو ریٹائرڈ ہے, پینشن ہے ہمارے باپ دادا کی جگہ پہ ہے اور وہ جس طرح بیچارے رول رہے, آپ یقین کریں گے مجھے وہ قرآن کی وہ حیات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سفید داڑھی سے حیا آتی ہے مگر مجال ہے کہ اس بے شرم بیوروکریسی کو حیا تو دور کی بات ہے کہ تھوڑی بہت غیرت بھی آتی ہو.
جبکہ کل خود اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے, کل خود اسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, اور ان کے گھر بھی یہی بزرگ اور سفید داڑھی والے موجود ہوں گے. میں سب بیوروکریسی کی بات نہیں کروں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ, لیکن میجورٹی وہ ہے جو 45-50% رشوت لیتے ہیں, جس کو نام کمیشن کہتے ہیں, اور سیاسی لیڈران ایم این اے ایم پی اے کوئی 5% لیتا ہے, کوئی وہ بھی نہیں لیتا ہے, بہت سارے لیتے بھی نہیں ہے. اور پھر جب حکومت بدل جاتی ہے تو نزلہ سارا اس ممبر کے اوپر جاتا ہے, اور وہ نیب اور ایف آئی اے اور فلاں کے ادارے کو وہ سامنے کرتا ہے. اور یہ بیوروکریسی جن کے گھروں سے آپ نے کئی میڈیا چینل پہ دیکھا بھی ہوگا, آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ کروڑوں روپے جن کے تہ خانے سے, جن کے ٹینکر سے, جن کے بستروں سے نکل آئے, اور پھر الحمدللہ, اور میں ماشاءاللہ بھی کہوں گا, وہ بری بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان کی میں بات کروں کہ جب یہ سارا ہے, تب پچھلے مہینے بہت سارے ساتھی ہمارے اس وقت بھی موجود تھے اس کمیٹی میں, تو 33 کروڑ روپے ان کا ڈیوز تھا. 33 کروڑ ایک مہینے کا, مطلب 2 مہینے کا ڈیوز تھا, جو آدھا دیا تھا, تو 33 کروڑ. تو میں ایک مہینے کا 33 کروڑ لگا لوں, اور جو مہینہ تھا اس مہینے میں کوئی پیسہ بھی نہیں تھا, اور 2000 ملازم جو ہے نا وہ حاضر سروس تھے. تو میں نے جب مینجمنٹ سے پوچھا, سیکٹری انفارمیشن, دوسرے جو ریڈیو کے ایم ڈی وغیرہ یہ سارے موجود تھے, کہ بھائی یہ کیا, بولے پیسے نہیں ہیں. اچھا آپ یہ کوشش کیے, بولے نہیں. ہاں کوشش کی ہے, لیڈر لکھا ہم نے. تو میں نے کہا آپ کو تنخواہ تو مل رہی ہے ہر مہینے کی؟ جی مل رہی ہے. پینشنر کو نہیں دینا ہے, جو بیٹھے ہوئے ان کو دے رہے. اس کے بعد جب میں نے اکاؤنٹ پوچھا تو اکاؤنٹ میں 14.5 کروڑ پہ. اب 33 کروڑ ڈیوز ہے, 14.5 کروڑ ٹوٹل اکاؤنٹ بھی پڑے ہوئے, اور جو مہینہ پورے ہونے والے جو حاضر سروس ہے اس کو تنخواہ بھی دینی ہے. اور پھر اس میں جب کمیٹی نے یہ ہم نے اقامات جاری کیے کہ اس میں خواتین جو بیوہ ہے وہ کتنی ہے, تو لگ بھگ 1000 سے زیادہ وہ بتا رہے تھے کہ خواتین ہیں جس کے ڈیوز 9 کروڑ 20 لاکھ بنتے تھے. وہ ہماری اقلیت سے بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا, غالباً گل صاحب نام تھے, اگر اس وقت موجود ہے یا نہیں, تو وہ اکثر ایکٹیو بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہماری عید آ رہی ہے 25 دسمبر, تو ہمیں جو یہ اقلیت کی ہمارے کرسچن برادری کے ہے, اس کو 31 لوگ ہیں, ان کو بھی ڈیوز ادا کرے. تو بابا لم سم کتنے ہو گئے, تو کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہو گئے. تو وہ الحمدللہ ہم نے وہ 10 کروڑ جو نا وہ, کیونکہ 2 دن چھٹی تھی, منڈے کے دن ہم نے ادائیگی کرا دی ہے. اور اس کے بعد ابھی کل کی غالباً ہے جو ریڈیو کے کیس لگے ہوئے تھے 1020 لوگوں کا, تو سیکٹری انفارمیشن وہ کوئی لیڈیز ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ایم ڈی صاحب بھی بڑی سوٹڈ بوٹڈ جو ہے نا میری طرح وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ان سے میں نے پوچھا جی جناب کیا صورتحال ہے, آپ کا تو پورے پاکستان میں کوئی ریڈیو چل ہی نہیں رہے, اگر چل بھی رہے تو آپ ہی سن رہے ہوں گے, جو وہ پروڈیوسر یا جو نیوز اینکر ہے جس جو بھی نام دے دیں, عوام تو کم سے کم نہیں سنتی, نہ وہ سننے کے لائق ہے, نہ وہ سننے کے قابل ہے آپ کا ریڈیو. خود اگر میں زوب کی بات کروں, زوب ریلوے اسٹیشن جو میرا بائی علاقہ ہے, وہاں جو ریلوے اسٹیشن ریڈیو اسٹیشن وہ بند پڑا ہوا ہے. ملازمین کو کسی کو لورولائی بھیج دیے, کسی کو ڈی خان بھیج دیے, جناب یہاں بند ہے. تو بھائی بند ہے تو چالو کرو. چالو کرنے کے لیے وہ ٹرانسمیٹر ہے, کیا بلا کہتے ہیں اس کو, وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. بہرحال تو جب میں نے اس ایم ڈی صاحب سے کل کی میٹنگ میں پوچھا, یا پرسوں کی میٹنگ تھی, اس میں پرسوں کی میٹنگ میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی سوچ رہے, آپ المیہ دیکھ لیں اس بیوروکریسی کا, 1000 گز کے یا 2 ایکڑ کے گھر پہ دفتر پہ وہ بیٹھے ہوئے, اور جتنا یہ اسلام آباد آپ کا نیشنل پریس کلب ہے, اتنا تو ایم ڈی کا کمرہ ہے, اور اتنی دوسرے ڈائریکٹران کے کمرے ہیں, اور وہاں بیٹھے ان کو چائے کافی بسکٹ تنخواہ سب مل رہے, مجال ہے جو کام کرے. اور پھر اس کے بعد جب 1020 کی جو ملازمین ان کی بات کی کہ یہ جو نا یہ ہم اس کے لیے ابھی سوچ رہے کام کیا دیں, یعنی 75 سال پاکستان کو ہو گئے, اور یہ ابھی سوچ رہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. آپ حالمیہ دیکھ لیں, میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایسے ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے, اور یہی بیوروکریسی چلا رہی ہے. آپ ان کی ٹاٹ پاٹ دیکھ لیں, 70 لاکھ روپے ڈپارٹمنٹ کی ایم ڈی کے تنخواہ ہے. کئی اداروں کے تو جٹ تیار ہے, پرائیویٹ جٹ تیار ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, منسٹری کی طرف سے, جو صاحب دورے کرے پورے پاکستان میں. تو آپ مجھے بتا دو کہ جس کی تنخواہ 70 لاکھ ہو, جو 3 سال ایڈوانس بھی لے چکا ہوگا, جٹ تیارہ اس کے لیے پرائیویٹ جٹ تیارہ بھی موجود ہو, تو اس نے ملازمین کا کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی کرنا ہے کہ جون جولائی میں بھی گیس نہیں ہوتا ہے, دسمبر جنوری میں تو ہوتا ہی نہیں ہے,
یعنی حلمیہ یہ ہے بجلی کے محکموں کا، وہ دسمبر کے مہینوں میں ان کی بجلی نہیں ہوتی ہے، جولائی میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے، اور گیس کے محکمے میں دسمبر میں تو ٹھنڈ ہے ویسے زیادہ استعمال ہوتی ہے، جون جولائی میں بھی گیس نہیں ہوتا ہے۔ خود میرے گھر میں کراچی میں سلنڈر استعمال کروں گیس نام کا، خود مجھے اپنی گھر والوں سے بھی سننا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کیا کرو، اب میں کیا کروں؟ میں کہا بابا سلنڈر آ رہا ہے آپ کے پاس، گیس تو ہے نا۔ تو اب خود جب ایک پارلیمنٹ کا ممبر جو نا وہ سلنڈر پہ گزارا کر رہے تو یہ جٹ تیارے اور 70 لاکھ تنخواہ والے یہ جو ایم ڈی اور ڈی جی اور چیئرمین اور فلاں فلاں جو نام ہے یہ بیٹھے ہوئے، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ کیا آلو بیچتے ہیں یہاں پہ؟ بات کرو ان کے ساتھ، تھوڑا سختی میں بات کرو۔ سختی میں بھی ایسی نہیں ہے کہ میں کو بدتمیزی کی ہے کہ بھائی یہ کام آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے، کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی ڈی سی کھربوں روپے کے پراپرٹی جو پورے پاکستان کی، چاہے پختونخوا کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کے ہو، وہ پراپرٹی ان کو دے رہے، اور چند ملازم 272 یا غالباً 70 کا ٹوٹل ملا کے 500 بھی نہیں ہے۔ وہ 500 ملازمین جو کہ 2020 میں بہت سارے ملازمین تو نکال دیے گئے۔ بھائی کیوں نکالا؟ جی ہمارے پاس کام نہیں ہے، وہ سٹے ایٹ ہوم کر دے۔ بھائی کیا مطلب ہے سٹے ایٹ ہوم کا؟ گھر پہ بیٹھے۔ تو اس طرح کر کے جب ان کو ہدایت دی گئی کہ بھائی آپ یہ پراپرٹی نہ بیچیں، اور آپ صوبوں کو بول دی 18ویں ترمیم میں، جہاں پیپلز پارٹی کے سر پہ یہ بھی سہرا جا رہا ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات دیے، اور یہ طے ہوا کہ اختیارات کے ساتھ ساتھ یہ جو محکمے آپ کے حوالے کر رہے اس کے ملازم بھی آپ کے حوالے ہوں گے۔ تو یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے، پراپرٹی ہمیں 2 کروڑ روپے کی، ملازم نہیں دو، وہ آپ سنبھالے۔ اور مرکز اسلام آباد میں یہاں پہ کوئی 41 یا 71 لوگوں کی ہیڈ آفس بنا ہوا ہے، تو میں نے کہا جب آپ نے پراپرٹی دے دی ہے تو آپ نے مرکز میں اسلام آباد میں دفتر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر جب کوالیفیکیشن پوچھا، جب ڈائریکشن دی تھی، شوکاز دی تھی ایم ڈی کو، پی ٹی ڈی سی کی بات کر رہا ہوں، جب شوکاز دی اس کے باوجود انہوں نے وہ پراپرٹی صوبوں کو دی، اس کے باوجود بات نہیں مانی۔ اور پھر کل جب میٹنگ میں، پرسوں کی میٹنگ میں جب یہ بات اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ خود کی آپ کی کتنی تنخواہ ہے اور آپ کیسی جو ہے نا یہ ایم ڈی بن گئے، تو موصوف نے بتایا کہ میں پہلے سے بورڈ کا ممبر تھا، اور پھر بورڈ والوں نے مجھے مل کے ایم ڈی بنا دیا۔ اور کس نے بنائی ایم ڈی؟ زلفی بخاری صاحب نے۔ تو میں نے کہا پھر کل ڈائریکشن دیے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کی، اس کی میرٹ کی، ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ایک سپاہی کی نوکری کے لیے تو ابھی پچھلے دنوں میں جو انڈین چینل نے بھی ہمارا مذاق اڑایا تھا، اسی کیپٹل میں جہاں پورا اسٹیڈیم کچا کچ بھرا ہوا تھا، اور صرف یہ جو پویلین نہیں تھا بلکہ جو نیچے تھا وہ بھی بھرا ہوا تھا، اور میں نے خود ایک انڈین چینل کا ایک ویڈیو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پاکستان میں بے روزگاری کا عالم ہے، یہ صرف جسٹ بیکاز آف بیوروکریسی، یہ بہرحم بیوروکریسی، یہ ظالم بیوروکریسی، یہ کرپٹ بیوروکریسی جو صرف اپنی پیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پڑوس کو بھی نہیں دیکھ رہے، اور یہ ظلم ستم کر رہے ہیں۔ اگین میں کہتا ہوں سب کی بات کروں، اچھے لوگ بھی موجود ہے ہر جگہ، مگر اچھے لوگ اٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ، اتنی میجورٹی اچھے کو نہیں ہے وہاں پہ۔ اب سوال یہ ساری چیزیں جب سامنے آپ کی آ گئی ہے، آپ ایم ڈی خود بنتے ہو، آپ خود تعین کرتے ہو، پھر ایک ملازم کے لیے جب ہم اس کو رپورٹ مانگتے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی ہم نے بورڈ سے پرمیشن لینا ہے۔ اور خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے جو اس سے پہلے کام کیے، کل منسٹری آف ڈیفنس کا غالباً 1237 لوگ تھے، وہ خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے 2013 میں ڈائریکشن دی تھی بحال کرنے کی، تمام ویریفیکیشن کر کے، وہ آج تک نہیں ہوئی ہے۔ جب پوچھا جو متعلقہ افسران آئے تھے کہ جی ہم ابھی پروسیس کر رہے ہیں، یعنی 2013 سے اب 23 سے 10 سال میں ابھی پروسیس کر رہے ہیں، تو آگے سے میں نے تو تھوڑا سا مذاق کے موڈ میں کہا کہ آپ کو 25 سال اور دے دیں، میں بھلے زندہ رہوں نہ رہوں، کم سے کم ایک امید تو رکھیں۔ تو کہنے کا مطلب وہ ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کو فوری طور پہ 10 دن سے زیادہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں، امپلیمنٹ کر لیں۔ اور 18ویں ترمیم میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ صوبوں کے ساتھ جو آپ وہ چیزیں دے رہے ہو پراپرٹی، تو وہ آپ ڈپارٹمنٹ دے رہے ہو تو آپ ملازم بھی اس کو دیں گے۔ اور پھر جو بورڈ کا ڈرامہ یہ مچا رہے ہیں، بورڈ جو ہے نا اس کا کام ہے صرف پالیسی میٹر ڈسکس کرنا، بورڈ کا ایک ملازم کی اپوائنٹمنٹ کی ریسٹوریشن کی جو کہ ناجائز ہوا ہے اس کا نہیں ہے۔
ایک شخص کے پی ٹی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ایک شخص کو 100 روپے الزام پہ جبری ریٹائر کیا ہے, جبری مردر, اور ابھی تک ہم اس کی رپورٹ ہی دیکھ رہے ہیں. کسی کو شوکاز دے, کسی کو یہ دے, تو آگے سے. تو یہ ساری سوالات آپ کے سامنے. الحمدللہ میں واپس آپ کی وارننگ کی طرف آ رہا ہوں. بالکل مجھے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وارننگ دے اور سب دے مجھے, تو انشاءاللہ یہ جالا پیچھے نہیں رہے گا, یہ پیچھے نہیں رہے گا. ہاں الحمدللہ یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ میرے اسپیکر صاحب سے بات کی, اور میں ساتھ ساتھ شکر گزار بھی ہوں وزیر اعظم صاحب کا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا, عدی فریال صاحبہ کا, اور خصوصی طور پہ ہمارے اسپیکر راجہ صاحب کے, جنہوں نے اسمبلی سے یہ تمام جو بلز ہے یہ پاس کرا کے جو اختیارات میں نے مانگے وہ دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو میرے ساتھ کمیٹی میں, ان کا, ایم کیو ایم کے, مسلم لیگ نون کے, اور جے یو آئی کے, ان کے ارکان کو بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ میرے شانہ بشانہ ہے, اور یہ مظلوم عوام کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کمیٹی میں, اور ہم مشترکہ طور پہ, متفقہ طور پہ جو ڈائریکشن دیتے وہ ہمارے ساتھ ایگری ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ, اور پھر دوبارہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, کہ انشاءاللہ دے رہا ہے, درست ہے. بعض لوگ تو تنزیہ انداز میں ایک شخص سے میں بار بار کرتا ہوں, مجھے اچھا لگا وہ میسیج میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, تو مجھے آگے سے بڑے غصے میں میسیج کیا ہے کہ آپ ڈائریکشن کیوں نہیں دے رہے ہو, کیا آپ کا ڈائریکشن نگران حکومت سنے گا؟ تو میں ان نادان میرے معصوم بھائی, مجھے نام بھی یاد نہیں ہے, تو مجھے دیکھ کے تھوڑی تو غصہ کہ یار یہ دھمکی دے رہے. پھر میں کہا نہیں, یہ ان کے جذبات ہے اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہوا چل رہی ہے, یا جس طرح پی ٹی آئی اور ان کی قیادت جس طرح پاکستان میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اس لحاظ سے ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ بس میرا کام آج ہو جائے, کل پتہ نہیں یہ حکومت ہوگی نہیں ہوگی. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں یہ حکومت قائم رہے گی, اپنا ٹینور پورا کریں گے, نہ صرف ٹینور پورا کریں گے انشاءاللہ, اگلی حکومت بھی انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں, جن لوگوں کی ڈائریکشن میں نے 3 دن کے لیے دیے تو وہ چوتھے دن کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج 3 دنوں کی بنی ہے. تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں صبر سے کام لیں. میں بھی اپنا گھر بچوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں, اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو میں دبوں گا نہ میں ڈروں گا. ہاں یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, پریشر میرے اوپر ہے, پریشر میرے اوپر ہے, لیکن میں کوئی پریشر جو نہ لینے کا میرا عادت ہی نہیں ہے. اور میری پارٹی, ہم نے پانسیاں جو ہے نا وہ قبول کی, ہم نے شہادتیں قبول کی ہے, ہم نے جیلیں دیکھے ہیں, ہم کسی کے سامنے نہ جھکنے والے نہ پیچھے رہنے والے. تو انشاءاللہ کل کی بھی اجلاس میں جو لوگ موجود تھے وہاں بھی میں نے جو بات کی ہے, سخت باتیں کی ہے, وہ دہراؤں گا نہیں. انشاءاللہ میں اپنی ممبرشپ, میں اپنی چیئرمین شپ داؤ پہ لگاؤں گا, لیکن ایک ایک ادارے کے ایک ایک ملازم کو انشاءاللہ انصاف دلاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. ایک تو دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز نعرہ مت لگائیے گا, کیونکہ یہ میٹ دی پریس ہے اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جو گیسٹ ہمارے پاس آتے ہیں. جی سوال کیجیے گا. جی پالیسی کے تحت جو خواتین اور اساتذہ ہیں جن کے لیے جناب نے اسمبلی میں بھی اس کی جو ہے وہ کیا ہے اور اسمبلی نے اس کی رولنگ بھی دے دی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا ان سے عمل درآمد نہیں ہوا, قانون سازی نہیں ہوئی, وہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا یہاں باہر ابھی موجود ہیں, لے کے آ رہے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے قانون سازی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں جو ڈی جی جو بیٹھے وہ بھی جنرل ڈیپوٹیشن اس ٹائم انہوں نے ایک مارشال نافذ کر رکھا ہے, وہ کسی بندے کو اندر جانے نہیں دے رہے, بات بھی کرنے نہیں دے رہے. اس کے لیے اسپیشل کمیٹی کیا کر رہی ہے, اس کے لیے ضرورت نہیں. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اگر میرے احتجاج یا ملازمین کا جو آواز تھی وہ سب سے پہلے ویڈ لاک خواتین, جو کہ میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا, اور وہ گیرلی میں بیٹھی ہوئی تھی, اور مجھے سیکورٹی والے نے بولا کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. میں نے بات کی, انہوں نے مسئلہ بتایا, میں نے وہ کالنگ اٹیشن جسے کہے اسمبلی میں آواز اٹھایا.
اس کے بعد اس کالنگ کا اٹینشن کو ایجوکیشن کمیٹی کی طرف ریفر کیے، جس میں میرے ساتھ ہماری بہن حالیہ کامران صاحبہ جو ایم این اے ہے وہ بھی مجھ ساتھ تھی۔ ایجوکیشن کمیٹی سے بھی ریکمنڈ ہو گیا۔ اس کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیکر صاحب نے باقاعدہ رولنگ بھی دی ہے۔ اس رولنگ کے بعد جب میری کمیٹی میں میں نے اس کو لگوا لیا، میری کمیٹی نے بھی ڈائریکشن دے دی ہے، مگر وزارت کی طرف سے میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، ہمارے اتحادی ہے، وزارت کی طرف سے وہ مسلسل دیوار بنی ہوئی ہے، اور کچھ کیسز میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے بھی لی ہے، تو انشاءاللہ ہم اسٹے میں بھی اس معزز عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں جینین ہیں، کیونکہ بالکل جو خواتین جن کی عمر 50، 55 یا 60 کے قریب ہے اور جن کا میاں اسلام آباد میں ہے، وہ کسی اور صوبے میں ملازمت، جو کہ آلریڈی ایک ویڈ لاک پالیسی ہے، تو آپ کو میں قانون کی جو بات آپ نے سوال کی ہے، قانون آلریڈی ہے۔ میری کمیٹی جو ہے نا وہ آلریڈی ایک آئینی کمیٹی ہے، اسمبلی سے اب منظور شدہ ہے، اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے نا وہ بھی ایک قانون ہے۔ رولنگ کا مطلب یہ ہے کہ پتر پہ لکیر وہ ہے۔ کچھ نادان دوست، کچھ نادان لوگ، میں نام نہیں لوں گا، وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناکامی جو ہے نا ان کے سامنے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں۔ ان 300 ویڈ لاک خواتین، مجھے فگر بھی یاد ہے، ہم انشاءاللہ شعلہ بشانہ ہے، 3 جگہ سے ہم ڈائریکشن دے چکے ہیں، اور وہ جو بیوروکریسی جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا میں نے یہ بھی سوال کیا، صرف یہ ویڈ لاک والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اسلام آباد شہر میں جہاں کیپٹل ہم اس کو کہتے ہیں، 1792 خواتین، جس میں 17 گریڈ کی خواتین موجود ہے، جس کو ٹوٹل تنخواہ 20,000 روپے مل رہی ہے، اور اس 20,000 میں جہاں مزدور کی کم سے کم اجرت جو ہے نا وہ 25,000 ہے، تو 20,000 میں کم سے کم اسلام آباد کی خواتین تو نہیں ہو سکتی ہے، دور دراز کی جو گاؤں دیہات ہے وہاں سے یہ غریب خواتین ہوں گے، وہ کس طرح شہر میں آتی ہے، اور کس طرح یا آدھی تنخواہ تو اس کی آنے جانے میں خرچ ہو جاتا ہوگا، اور اس کو ڈیلی ویجز میں، یعنی آپ حال دیکھیے آئین کا آرٹیکل 25A، جب میں نے ڈی جی ایجوکیشن سے فیڈرل ایجوکیشن سوال کیے تو برا مانا موصف نے اور منسٹر صاحب کے سامنے یہ فرمایا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، تو الحمدللہ میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے اور منسٹر صاحب کے سامنے، رانا تنویر صاحب کے سامنے میں جو نے بات کی ہے، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم اس کو بے عزتی محسوس تو ہو گئی ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا یہ اتنے ڈیٹ لوگ ہیں ان کو بے عزتی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر جب سوال میں نے کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25 یہ فری ایجوکیشن 5 سال سے لے کے 16 سال تک، آپ 17 گریڈ کے ٹیچرز کی تنخواہ 20,000 ڈیلی ویجز، ڈیلی ویجز کا مطلب یہ آج یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کل صبح کا نہیں پتا، اور پھر کوئی عدالت بحیثیت وکیل میں یہ کیسز لے جا چکا ہوں، کانٹریکٹ والے یا ڈیلی ویجز والے عدالتیں سنتی بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیلی ویجز ہے ختم ہو گیا، اب کیا کرے، کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ختم ہو گیا، سنتے بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے، یہ کمیٹی ہم قانون بناتے ہیں، اور ہم نے جو ڈائریکشن دی ہے 21 دسمبر 2022 کو، اس کے اوپر عمل درآمد بہت سارے محکموں نے کیے۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے باقاعدہ ایک لیٹر ایشو کیا نوٹیفیکیشن، جس میں یہ کہا گیا اسپیشل کمیٹی کی خصوصی کمیٹی کے ہدایت پہ عمل کیے جائے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیے، اور 3 عدالتوں نے، جس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس تھا، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کا تھا، اور ایک پشاور ہائی کورٹ کا، 3 کیسز بھی یہ آئے کہ لیٹ دا کمیٹی ڈیسائیڈ، آئینی کمیٹی ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کرے۔ بلکہ سردار لطیف کوسہ صاحب جو میرے محترم ہے، سابق گورنر پنجاب ہے اور میرے استاد بھی ہے، انہوں نے ایک ججمنٹ بھی کاپی دی ہے کہ باقاعدہ ابھی ریسنٹلی بلوچستان ہائی کورٹ کا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کمیٹی کے پاس اختیار ہے، کمیٹی ڈیسائیڈ کرے۔ تو آپ مجھے بتا دو، جب عدالتیں، اسمبلی نے تو اختیار دیا ہے کمیٹی کو، عدالت بھی اختیار دے رہی کمیٹی کو، تو یہ بیوروکریسی کون ہے جو اختیار بنی ہوئی ہے؟ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں اس کو، آپ نے اپنی بے عزتی کروانی ہے تو روز آئیے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آئینی آتوں سے ہم آپ کے ساتھ نمٹ بھی کریں گے، بدتمیزی کوئی نہیں کریں گے اس کے ساتھ، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو ناک آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ تمام میڈیا رپورٹر جو وہاں موجود رہتے ہیں وہ اس چیز کی گواہ بھی ہے۔ جی شاکر صاحب، شاکر سولنگی مظفر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خورشید کے دور میں بھی جو کمیٹی نے 1,00,000 2 لاکھ خورشید کرتے ہیں، لوگ بال کرائے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں
सिंध गवर्नमेंट में जो रिश्वत का एक सिलसिला है, कोई भी काम ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन कोई भी पैसे के बगैर नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे भी यार दोस्त रिश्तेदार हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जिहाद क्यों नहीं कर रहे सर? आपकी तो उस पार्टी के हैं, ज़ाहिर हुकूमत भी आपकी है, तो वहाँ पे है नहीं है, थोड़ा सा इसका बताएं। देखिए, मैं आपकी बात तो रद्द नहीं कर रहा हूँ, यकीनन पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। और आप मुझे बता दें कि मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे नून लीग के एक मेंबर ने 2 दिन पहले मेरे पास आए कि मैंने एक साहब को बोला था कि ये 5 ग्रेड का ऑफिसर मुलाजिम है, इसको आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरिट होगा तो ट्रांसफ़र करेंगे। तो बोलते हैं, तो मैंने उसको कहा अपनी पार्टी का कि आप मेरिट पे मिनिस्टर बने हो तो ये अलमिया है ज़रूर, लेकिन जो मैंने बात ब्यूरोक्रेसी की है वो मैंने इस्लामाबाद की बात नहीं की या पख्तूनख्वा पंजाब बलूचिस्तान की, मैंने पूरे पाकिस्तान की बात की है। और ब्यूरोक्रेसी और IB के अभी जो कल केस लगा हुआ था, IB के 892 जो अफसरान हैं उनका सेम इशू है। वो जो लोग सीनियरिटी के मुस्तहिक है कानूनी तौर पे वो मानते ज़रूर है, मगर साथ में ये कहते हैं कि ये हमारी सीटों पे बैठ जाएंगे। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही सूरत हाल है। खुद ब्यूरोक्रेसी, खुद डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी चेयरमैन वो नहीं चाहता है। अगर आपका इशारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ है या किसी और हुकूमत की तरफ है तो अर्गिज़ मिनिस्टर तो एक आध काम कराएगी, मगर ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। अभी EOBI का जो स्टे लिया है वो ब्यूरोक्रेसी नहीं लिया है, मिनिस्टर हमारी पार्टी का है, ब्यूरोक्रेसी ने स्टे लिया है। तो और किस बात का स्टे लिया है उसको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आर्टिकल 69 क्लियरली है, कोई अदालत असम्बली के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और फिर उसको ये भी अंदाज़ा है कि हमारी कमेटी, आइनी कमेटी असम्बली की है, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी थी काबीना की सब कमेटी, हमें तो असम्बली ने पावर दी, उनको दी हुकूमत पाकिस्तान ने, हमें तो उससे ज़्यादा इख्तियारात मिल गए। हमारे पास डायरेक्शन के इख्तियारात थे जो असम्बली में किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं है। हमारे पास इख्तियार शोकास का जो किसी के पास नहीं है। तो असम्बली में इतना बड़ा जो इख्तियारात हमें दिए तो सोच के दिए है, और ये जानते हुए ये इख्तियारात की मैंने रिक्वेस्ट की असम्बली से कि मुझे पता था, मुझे भी ज़िंदगी गुजर गई ब्यूरोक्रेसी से मिलना या वास्ता पढ़ना, तो हमने ये एडवांस इख्तियारात इसी वजह से असम्बली से लिए है कि अगर ये नहीं मानते तो हम प्रिविलेज भी दाखिल करेंगे, हम शोकास भी देंगे, डायरेक्शन तो हम दे ही रहे। तो जो आपका सवाल है ये पूरा है, और ये भी ब्यूरोक्रेसी की कमाल है कि वो किसी को नहीं देते। अगर कोई मिनिस्टर किसी को करते हैं तो ये जो अर्गिज़ ये है कि कोई पीपल्स पार्टी का बंदा को ट्रांसफ़र के लिए रहे, तो ये अर्गिज़ इस सवाल से मैं इस बात से, अगर आपने बोला नहीं, अगर आपका इशारा है तो मैं इतफाक़ नहीं करता हूँ, ये हाल भी ब्यूरोक्रेसी का ही है। जी भाई साहब, आमिर मलिक मेरा नाम है, न्यूज़ प्रमोशन से मेरा ताल्लुक है। अभी आपने PTDC के जो मुलाज़िमीन हैं उनके बारे में आपने जिक्र किया। PTDC की पोजीशन के मेरे अपने गांव में 2 इनकम होटल हैं, बालाकोट और नारायण में, जिनकी 22 करोड़ रुपए सालाना इनकम की उन्होंने बंद किए हुए हैं। और परसों यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, उन्होंने भी मुतालबा किया PTDC को बहाल करने का, इनके मुलाज़िमीन भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका जो MD है वो पिछले 1 साल से वहाँ पे गैर कानूनी MD बैठा हुआ है, और MD की आफ्ताब नाम है, आफ्ताब क्या नाम है पूरा? जी आमिर मलिक जी, वो राना आफ्ताब राना MD की तैनाती के लिए 3 मरतबा अखबारात में इश्तिहारात दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही इंटरव्यूज होते हैं वो सब उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर देते हैं और खुद ही MD बन के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा तफसील से बता दें कि जो PTDC के जो मुलाज़िमीन इन्होंने ये PTDC के मोटेल बंद किए हैं, इससे एक तो नुकसान हो रहा है, मतलब उनके रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, और मुलाज़िमीन को दोबारा बहाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और MD साहब मुस्तक़बिल क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने शुरू में कहा, मैं मुख्तसरन दोबारा बता देता हूँ। हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने पहले इंग्लैंड से मुझे फ़ोन किया है, जो जियो से वाबस्ता रहा है, आजकल मेरे ख्याल में 24 न्यूज़ पे है। उन्होंने ये सारी तफसील बताए, उसके बाद हमने ये स्टेप लिया है। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और वो दे भी रहे हैं सूबों को, और उसके पीछे क्या राज है ये भी आप बेहतर जानते हो। और MD की भी कल के दिन मैंने बताया, शायद आपका ध्यान नहीं तो उस वक्त मैंने कहा उसको शोकास दिया, और वो खुद ही बोर्ड का मेंबर था, खुद ही वो चेयरमैन MD बन गया, और उसकी हमने डायरेक्शन कल दिए, और हमने इसका पूरी डिटेल मांगा है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी MD PTDC के लिए क्वालिफाई नहीं करा था जो ये शख्स था। तो हमने इनका पूरा शजरा कल तलब कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आप आइए, आपके सामने हम
उसको भी इंसाफ देंगे. सर एक अगर आप इजाजत दें तो आपके अभी वालिद साहब कुछ टाइम पहले अभी कुछ ही दिन पहले वो करते हैं, आखिर वो करते हैं शहजाद चौधरी साहब. उसलिए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत पूरे हाल में होनी चाहिए. करता वो करते हैं. अभी आप दुआ करें. सवालात तो लेंगे ना पहले, सवालात तो लेंगे बाद में. जी जी प्लीज. कादर मजहर साहब, मेरा क्वेश्चन से ज्यादा ये है कि मैं सलाम पेश करता हूँ. आपने जो एफर्ट्स की हैं, मैं APP एम्प्लॉय यूनियन का सदर भी हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ, और हमारे मलिक सलीम साहब क्योंकि चेयरमैन आपके साथ इंस्टाइज थे, तो उस वजह से हम यूनियन जो है वो उस तरह वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी, और इस वजह से आज मौका था. मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा करूँ कि जिस तरह आपने 96 वाला काम करवाया, जिस ब्यूरोक्रेसी से और जिस तरीके से आपने करवाया, माशाल्लाह वो रिमार्केबल है. और उसके बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की बात की वो भी, और ये हम एक ऐसी ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते हम लोग परेशान हो गए थे. एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा कौन परेशानी आ रहा है, तो वो कोई क्योंकि था नहीं उस वक्त. और उस वक्त आपने ये इनिशिएटिव लिए, और खास तौर पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे वो 12-12 साल से थे, और वो उनका जो आपने फैसला किया, इस पे भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं.